ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جو ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، یاد رکھو، کسی مخصوص فرقے پہ نہیں طنز کر رہا میں، یہ ہرگز نہ سمجھے، مخصوص افراد پہ کر رہا ہوں میں. اور ہر مسلک، ہمارے میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ پوری دنیا دیوبندی بن جائے. یہ ہمارے اندر بھی بعض لوگوں میں یہ خواہش ہے. میرے خلاف ایک پوسٹ بنی ابھی ہندوستان سے، جس میں کہا کہ یہ آدمی ڈاکٹر ذاکر نائک کی تعریف کرتا ہے جو ہمیں قابل قبول نہیں ہے، وہ تو ملحد ہے، وہ تو یہ ہے، وہ تو فلانا ہے، وہ تو ڈمکانا ہے، اور اس نے تو اجماع کی مخالفت کی. تو یہ ہمارے ہی مسلک کا آدمی تھا جس نے میرے خلاف یہ پوسٹ، کیونکہ ان کا نظریہ یہ کہ پوری دنیا کو دیوبندی جب تک نہیں بنے گی وہ جنت میں، بولو بھائی، نہیں جائیں. تو چونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک دیوبندی نہیں ہے تو وہ جنت میں نہیں، ان کے خیال میں. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اللہ کے بندے، میں نے کب کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو اخلافی مسائل بیان کرتے تھے، اب تو چھوڑ بھی دیا ہوں، کئی بار کہہ چکے ہیں، توبہ کر چکا ہوں، پبلک بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے ان مسائل سے کب اتفاق کیا، اور میں نے کب کہا کہ ان کو مسائل بتانے کی اتھارٹی ہے. لیکن ایک آدمی اگر اچھے کام کر رہا ہے، وہ سب کی طرف سے فرض کفایہ کر رہا ہے، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اگر اس کی کچھ خامیاں ہیں جو آپ کی نظر میں خامیاں ہیں، تو آپ بولو یار خوبیاں بھی ہیں اور کیا ہیں، خامیاں بھی ہیں. اتنا زیادہ کیوں حساس بنا رہے ہو کہ جب تک وہ یہ جو میں جو کہہ رہا ہوں نا، میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، دوبارہ سنا دیتا ہوں یہ اس موقع پر انشاءاللہ، کیونکہ ابھی آپ لوگ ماشاءاللہ سارے اعتکاف والے 200-250 لوگ ماشاءاللہ یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اور تو اور زیادہ آ گئے میرا خیال ہے نفلی والے. تو یہ سب ابھی نیٹ کلین توبہ ٹائپ کر کے جب جائیں گے نا، تو فوراً مختلف قسم کے فرقے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے. کیونکہ جب تک مسجدوں میں نہیں آتے تھے سادہ مسلمان تھے یہ جب تک مسجد میں نہیں تھے، نہ یہ دیوبندی تھے، نہ اہل حدیث تھے، نہ یہ بریلوی تھے، کچھ بھی نہیں. یہ لوگ ان سے پوچھتے کیا ہے بھائی، میں مسلمان ہوں. جہاں نماز پڑھنے آئے تو ان بیچاروں کی کیا آ جائے گی؟ بعض مسجدوں میں لگے ہوئے ہیں پوسٹر، رفع الیدین کے دلائل، مسجدوں کے اندر پوسٹر لگے ہوئے ہیں، یہ ترک رفع کے، یہ رفع الیدین کے، یہ آمین کے، یہ زور سے. مسجدوں میں یہ چیزیں یار تم کر رہے ہو، اختلاف اور فرقواریت کو ہوا دے رہے ہو. تو ابھی جب آپ باہر جاؤ گے تو پھر یہ کیا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا، شروع. تو وہ میں ایک واقعہ سنا رہا تھا. دیکھو کوئی مسلک کو اختیار کرنا غلط نہیں ہے، ہر آدمی کا کوئی مسلک ہوتا ہے، ایک اسکول آف تھاٹ جسے کہتے ہیں نا، وہ ہر ایک کی ہوتی ہے، بلکہ وہ کسی حد تک ضروری بھی ہے. کیونکہ جب آپ زیادہ پیچیدگیوں میں جاؤ گے تو ظاہر ہے آپ کو ایک مسلک ہی کو فالو کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ عادت تر کبھی وہاں سے کبھی وہاں سے کبھی وہاں سے، اس سے خواہشات نفسانیہ کا دروازہ کھلتا ہے. لیکن اس کو مسلط نہ کیا جائے اپنے اوپر. میں اکثر اس موقع پر ایک لطیفہ سناتا ہوں کہ امریکہ میں 2 آدمی ملے. ایک نے دوسرے سے کہا کہ وہ، اور بھائی کہاں سے آئے؟ اس نے کہا جی پاکستان سے. اڑے میں بھی پاکستان سے، بڑی خوشی آپ سے مل کے. مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو مسلمان ہوں. تمہارا مذہب کیا ہے؟ میں بھی مسلمان. دوبارہ گلے ملے، بہت مزہ آیا. ٹھیک ہے، ہم دونوں کیا ہیں؟ اچھا مسلمانوں میں تم مقلد ہو غیر مقلد؟ اس نے کہا میں تو مقلد ہوں. اڑے واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. ہم بھی کیا ہیں؟ ہم بھی مقلد ہیں. اچھا مقلدین میں چاروں اماموں میں سے کس کے فقہ کو فالو کرتے ہیں؟ میں تو فقہ حنفی کو. اڑے میں بھی فقہ حنفی کو. واہ بھائی واہ، بڑا مزہ آیا آپ سے مل کے. سب مسلک کیا چل رہا ہے؟ سیٹنگ برابر چل رہی ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ حنفیوں میں دیوبندی ہو یا بریلوی ہو؟ اس نے کہا دیوبندی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑی خوشی، کیونکہ جنت میں جانے والے، یعنی اب لگ رہا ہے کہ آپ کہاں جاؤ گے؟ جنت میں. میں بھی وہاں، اور 2 جنتی دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ مل رہے ہیں. کیونکہ باقی سارے کیا ہیں یعنی جو چل رہا ہے نا مارکیٹ میں. دیکھو لیبل نہیں لگاتے لوگ، کہیں گے نہیں زبان سے، کہیں گے ہم جوڑ رہے ہیں. بھائی نتیجہ کمنٹس کیا آ رہے ہیں نیچے آپ کے بیانات پہ لوگوں کے؟ اس سے محبت بڑھ رہی ہے یا نفرت پھیل رہی ہے؟ کام کو دیکھا جاتا ہے، لیبل کو. ایک آدمی نے بوری میں چاولوں کی، چینی کی بوری میں باہر کیا لکھ دیا؟ چاول. لوگ کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے لکھا ہے میں نے. مکھیاں لیبل تھوڑی دیکھیں گی، خوشبو سونگ کے آئیں گی. آپ کی باتوں سے جو خوشبو یا بدبو آ رہی ہے نا، جو بزرگوں کے خلاف نفرتوں کا ماحول پیدا ہو رہا ہے، اس سے امت میں رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ محبتیں پیدا ہو رہی ہیں، نفرتیں. اس کو دیکھا جائے گا. 100 دفعہ کہے میں کسی مسلک کو نہیں مانتا، میں کسی فرقے کو نہیں مانتا، میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، میں سب کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، اور میں سب کو
یعنی کوئی نہیں کہتا کہ بس وہی جنت میں بول رہے ہیں، لیکن عمل کیا ہو رہا ہے؟ آپس میں اختلاف بڑھ رہا ہے، نفرت پھیل رہی ہے. عمل کو دیکھا جائے گا. یہ مکاریاں ہر دور میں ہوتی رہی ہیں، لیبل اچھے لگا لگا کے لوگوں کو الو بنانا. تو وہ انہوں نے ملاقات کی، بھئی کیا ہو؟ دیوبندی. ماشاء اللہ تم بھی جنتی، پورا امریکہ کیا ہے ہم دونوں. اچھا یہ بتاؤ دیوبندیوں میں حیاتی ہو یا مماتی؟ اس نے کہا مماتی. اس نے کہا لعنت تمہارے اوپر، یہ تو اہل سنت والجماعت سے خارج، اور جو اہل سنت سے خارج وہ گمراہ ہے، اور گمراہ کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم. ہر چیز میں ہوتے ہوتے کہاں آ کے خانیوال جنکشن سے دونوں ٹھیک ہے الگ ہو گئے. تو یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں.